شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں عاقب امین، ایک میرے لسنر ہے کیوٹی پائی کے نیم سے، انہوں نے کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کی، ریئل نیم نہیں بتایا۔ محمد اسلام سعودی عربیہ سے، اور وقاص احمد منچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ کیوٹی پائی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں میرے فادر کے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ابو کے جو تایا ابو تھے ان کا نام محمد ارشد تھا۔ وہ فیصل آباد سے تھوڑا سا ہی دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی اپنی ایک شاپ تھی، تو جب وہ واپس آتے تھے تو کبھی کبھار دیر ہو جایا کرتی تھی۔ گاؤں کے ماحول کے مطابق رات 10 بجے بھی کافی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے تو وہ پیدل ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جو گاؤں کی سڑک تھی، جو گاؤں کا راستہ تھا، وہ کافی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ ایک طرف نہر تھی اور ایک طرف وہ پوری ایک سڑک تھی جس کی دونوں سائیڈوں پر بہت گھنے درخت اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں چلتا ہوا آ رہا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے تعقب میں کوئی میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن جب میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو ایک عورت تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسے جیسے خون نکل رہا ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو وہ بھی تیز ہو گئی، اور تیز ہوتے ساتھ ہی اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور میری کمر کے اوپر بہت زور زور سے نیلز مارے۔ جب اس نے مجھے اس طرح سے زخمی کیا تو میں جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ میں گاؤں کے اس راستے سے گزر رہا تھا تو میرے اوپر ایک ڈائن نے حملہ کر دیا، لیکن شکر ہے اللہ کا اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ دیر رات کے گھر واپس نہیں آتے تھے۔ اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ میں ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری کزن کی کہانی ہے۔ ان لوگوں نے اپنا گھر سیل آؤٹ کر کے ان کے گھر کے پاس ہی جہاں پر وہ پہلے رہتے تھے ایک اور گھر تھا، وہ خرید لیا۔ اس گھر میں ایک عورت کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ گھر ان لوگوں نے خرید لیا، وہاں پر وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ میری کزن کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میں جو بالکل گھر کا کونے والا کمرہ تھا اس میں لیٹی ہوئی تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی اور سسکی بھری آوازوں میں رو رہا ہے۔ میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہی عورت جس کا نام رضیہ تھا، جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور بہت زیادہ سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں باہر بھاگی۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں گھر سے ہی باہر نکل گئی اور ساتھ والوں کے گھر چلی گئی۔ وہاں اپنے پڑوس میں جا کر میں نے آنٹی کو بھی بتایا کہ اس طرح سے مجھے وہ عورت نظر آئی ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح سے میں نے جب اپنی امی کو بتایا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ شاید میرا وہم ہو، میں ڈر گئی ہوں گی۔ لیکن جب بھی میں اکیلی ہوتی تھی وہ عورت مجھے کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی اور وہ میرے سامنے کیوں آتی تھی۔ میں اتنی خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی کہ مجھے اکیلے رہنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری سسٹر کی شادی تھی تو مہندی کا فنکشن ہم لوگوں نے گھر میں ہی کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ عورت مجھے جگہ جگہ پر نظر آ رہی تھی۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے نظر آنے لگ جاتی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک بیری کا درخت بھی تھا تو میری پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پوتے کو لے کر چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ جو بچہ تھا وہ بار بار اس درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ماما کھڑی ہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ان کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح سے پھپھو کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کا جو تھم ہے اس کو کسی نے زور سے کھینچا ہے۔
جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اس کے بعد سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہونے لگ گیا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے. وہ کہتی ہیں اکثر اس کا نظر آنا، اکثر اس کے رونے کی آواز آنا بہت زیادہ کلیئر تھی. پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ نظر آتی تھی. یہ 2 سٹوریز تھی جو کیوٹی پائی نے شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عاقب امین شیئر کر رہے ہیں. عاقب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی کچھ ہارر سٹوریز ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں. میری یہ عادت تھی، میں 10 بجے جم سے واپس آتا تھا رات 10 بجے. تو میرے دوست کی حویلی ہوا کرتی تھی. وہ حویلی تھوڑی سی ہم لوگوں کے محلے اور آبادی سے ہٹ کر تھی، یعنی جس طرف کھیت کھلیان تھے اس طرف ان لوگوں کی وہ حویلی ہوا کرتی تھی. تو ہم سب دوستوں کی عادت ہوتی تھی، ہم لوگ 10 بجے ادھر جاتے تھے اور 12 بجے تک ان کے پاس بیٹھتے تھے. میری ڈیلی کی روٹین تھی، میں ڈیلی جم سے آ کر اس کی طرف چل پڑتا تھا. ایک دفعہ میں اس کی طرف جا رہا تھا، ابھی میں حویلی سے تھوڑا ہی دور تھا، جیسے راستہ کھیت کھلیان تھے دونوں طرف. مجھے ایسا لگا جیسے پائل کی آواز آ رہی ہے، جیسے پاؤں میں کوئی پائل پہن کر میرے آگے پیچھے چل رہا ہے. مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، مجھے یہی تھا کہ گاؤں کا علاقہ ہے، جیسے یہ ایریا ہی ایسا ہے، یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اس کو اگنور کیا اور آگے بڑھتا گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا تو یہ چیز مجھے اور ڈرانے کی کوشش کرے گی. میں نے سگریٹ سلگائی اور میں چلتا ہوا جا رہا تھا. میں حویلی چلا گیا، ادھر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ. 12 بجے ہم لوگ واپس آ جایا کرتے تھے. اب یہ چیز روز کا معمول بن گیا. جیسے ہی میں اس کے حویلی کی طرف جاتا تھا، مخصوص راستے سے کوئی مجھے فالو کرنے لگ جاتا تھا. باقاعدہ مجھے احساس ہوتا تھا میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، کبھی میرے پیچھے تو کبھی بالکل میرے ساتھ، مگر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. وہاں پر ہم لوگ حویلی میں جب جا کر بیٹھتے تھے، ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی حویلی کے ارد گرد کوئی بھاگتا ہے. ان لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ کبوتر رکھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید کوئی کبوتر چوری کرنے کے لیے آتا ہے، شاید وہ ادھر بھاگتا ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ باہر نکل کر دیکھتے ہیں ہمیں سفید لباس میں کوئی نظر آتا ہے، اور جب ہم اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے. اسی طرح سے اکثر شیڈوز بھی نظر آتے تھے، کچھ ہیولے سائے نظر آتے تھے. جب وہ لوگ ان کے تعقب میں جاتے تھے وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں جم سے آیا تو اپنی روٹین کے مطابق میں اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا. جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، بالکل مجھے اپنے گھر کے پاس سے ہی ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی کتا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ آوازیں اس طرح سے نکال رہا ہے جیسے وہ مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، یعنی جیسے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس طرح کی وہ آوازیں نکال رہا ہے. یعنی وہ میرے اوپر بھونک نہیں رہا تھا، لیکن جو سراؤنڈنگ میں جو جیسے علاقے کے آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر بہت زیادہ عجیب تھا. جب بھی میں وہاں سے گزر کر جاتا تھا وہ دور دور سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اس طرح سے بھونکتے ہیں جیسے میرے ساتھ کوئی اور چیز ہے یا ان لوگوں کو میرے سے کوئی خطرہ ہے. عجیب یہ چیز تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں حویلی میں چلا گیا. میں پیچھے پلٹ کر بھی دیکھتا تھا لیکن مجھے وہاں پر کوئی کتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی آوازیں مسلسل میرے ساتھ چل رہی تھیں. ہم لوگ حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا ایک اور بھی دوست جاتا تھا، میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. وہ میرے سے پہلے گھر کے لیے نکل پڑا. تو اس کو جب وہ گھر پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. جیسے وہ حویلی سے باہر نکلا اس کا سر بہت بھاری ہو گیا تھا، اس کو کوئی عجیب و غریب سی خوشبو آئی تھی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. یہی حال میرا ہوا، لیکن مجھے جو خوشبو آئی تھی حویلی کے باہر سے وہ والی خوشبو تھی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی. وہ ایک مخصوص فریگرنس تھی اور وہ مجھے اتنی مدہوش کر دیتی تھی کہ جب بھی میں اس فریگرنس کو اسمیل کرتا تھا مجھے ہوش ہی نہیں رہ جاتا تھا. وہی اسمیل مجھے باہر سے آئی، وہی خوشبو مجھے باہر سے آئی. میں بہت زیادہ حیران ہوا. میں گھر پہنچا، مجھے کافی زیادہ بخار ہو گیا تھا. اب گھر میں بھی میرا یہی حال رہنے لگ گیا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی ہے. ویسے میرے اوپر جنات کا اثر بچپن سے ہی ہے. مجھے ایک خواب آتا تھا کہ جیسے
میں اپنے پھپھو کے گھر میں ہوں. میں اور میری کزن ہم لوگ جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے نل کا وہاں سے پانی بھر رہے ہیں. تو خواب میں میری کزن مجھے کہتی ہے کہ اس چیز کا نام نہ لینا ورنہ وہ آ جائے گی, یعنی چڑیل کا نام مت لینا ورنہ وہ آ جائے گی. تو میں خواب میں اس چیز کا نام لیتا ہوں. اتنے میں ان کے گیٹ کی طرف سے, گیٹ کی ہائٹ جتنی, بہت اونچے قد والی کوئی عورت آتی ہے. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں اور چہرہ بہت سیاہ ہوتا ہے. وہ میری طرف جیسے ہی بڑھتی ہے میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں اور میں بھاگ کر ایک چبوترے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں چڑھ نہیں سکتا, میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ خواب مجھے اکثر آتا ہے. اس کے علاوہ میں خواب میں بھینسیں دیکھتا ہوں, جیسے کوئی بھینس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈراؤنی ہے. یہ چیزیں مجھے اکثر فیل ہوتی ہیں. پھر میرے گھر والے مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے کے اوپر جنات کی نظر ہے. میری ایک عادت اور بھی ہے, مجھے عادت ہے شروع سے میں اکیلا سوتا ہوں اور میرے دوسرے بھائی بہن پیرنٹس سب اکٹھے سوتے ہیں. مجھے شروع سے عادت ہے الگ سونے کی. تو ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا, امی کمرے میں دودھ دینے کے لیے آئیں. جیسے ہی امی نے مجھے جگایا میری آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھیں اور میں بہت زیادہ غصے سے غرا رہا تھا. میں نے ان کے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ کر دیوار پر دے مارا. وہ ڈر گئیں. اگلے دن جب وہ مجھے دوبارہ لے کر گئیں ان کے پاس, بابا جی کے پاس, تو ان کا یہ کہنا تھا اس کو اکیلے مت سونے دیں, وہ جنات اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے عادت تھی میں بہت زیادہ پرفیوم لگاتا تھا, وہی فریگرنس جو مجھے بہت پسند ہے. جب بھی میں وہ لگاتا ہوں میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں ہاسٹل میں تھا تو میں نے ایسے پرفیوم لگا لیا, بہت زیادہ لگا لیا. میں باہر سے آیا تو میرا سر بہت بھاری ہوا تھا, مجھے چکر آ رہے تھے, مجھے نیند آئی, میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی. میرا جو روم میٹ لڑکا تھا وہ لیٹ نائٹ اسٹڈی کرتا تھا. وہ پڑھنے بیٹھا تو ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں اٹھا اور میں نے جا کر اس کا سر پکڑ لیا. وہ چیخنے لگ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اور جب میں بولتا تھا میرا وہ جو میرے اوپر وہ ایک چیز طاری ہوتی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی, تب مجھے ہوش آ جاتا تھا. میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کیا ہے. جب بھی میں وہ خوشبو لگاتا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے تھے. وہ جو اسیب جنات تھا وہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتا تھا میرے مائنڈ پر. میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا. کبھی گھر سے بھاگ جانا رات کے ٹائم, پھر گھر والے پکڑ کر لاتے تھے. مجھے پتا ہوتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میں اپنی سینسز اور کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا. کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ جانا جب بھی میں وہ پرفیوم لگاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد مجھے سب نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ تم یہ پرفیوم وغیرہ مت لگایا کرو, تم پر آلریڈی جنات کا اثر ہے. اور وہ خواب آنا, وہ خواب میں اب بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں. یہ میری زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ عاقب امین آپ کا, اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بالکل بھی پرفیوم مت لگایا کریں رات کے ٹائم. جن لوگوں کو ہلکا سا بھی ایسا ڈاؤٹ ہو کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پرفیوم لگانے سے, خوشبو سونگھنے سے, خوشبو والی جگہ سے گزرنے سے, تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جنات کے, پلیز مت لگایا کریں. یہ چیزیں دورہ بنانے لگ جاتی ہیں. نعوذ باللہ جب انسان کو دورہ پڑتا ہے تو اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو جاتی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں رہتا. اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں. آپ باوضو رہا کریں اور دم درود کروائیں کسی سے. وہ جو آپ کو خواب آتے ہیں, لسنرز میں نے پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی, خواب میں بھینس کو دیکھنا, بھینس آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, یہ جنات ہوتا ہے, یہ سایہ ہوتا ہے. ایسے جانوروں کا دیکھنا جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں, جیسے سانپ, کالے رنگ کا سانپ بعض اوقات وہ جنات ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ایک بزرگ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا فوکس کیا کریں. بھینس کے لیے بالکل یہ بات سچ ہے, خواب میں بھینس کو اپنے پیچھے لگے دیکھنا وہ سایہ جنات. ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, ہم لوگ ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے ایک میرج ہال میں گئے. وہ جو میرج ہال تھا وہاں پر پارکنگ ایریا تھوڑا سا دور تھا. میں نے بھی اپنا بائک جو تھا وہ پارکنگ ایریا میں کھڑا کر دیا. جس طرف میرا بائک تھا وہ جو جگہ تھی وہاں پر ایک کچرا کنڈی بھی ہوا کرتی تھی, یعنی وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سب لوگ آ کر کچرا بھی پھینک دیتے تھے. پارکنگ تھی ہی تھوڑی سی اس شادی ہال سے دور تھی, میرج ہال سے دور تھی. میں نے جب وہاں پر اپنا بائک کھڑا کیا, ہم لوگ فنکشن سے جب فری ہو گئے, میری وائف بھی میرے ساتھ تھی, تو جیسے میں نے اپنا بائک وہاں سے نکالنا چاہا تو میری وائف بالکل میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی. ہم لوگ بائک پر بیٹھے اور ہم لوگ وہاں سے چل پڑے. ابھی میں تھوڑا سا ہی دور گیا تھا, ایک دم سے
میرے موبائل کے اوپر کالز آنے لگ گئیں. مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ پتہ نہیں کس کی کال ہوگی. جیسے میں نے فون دیکھا تو جو کال تھی میری وائف کے نمبر سے آ رہی تھی. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، میرے پیچھے بیٹھ کر مجھے کال کیوں کر رہی ہے. میں نے بائک تھوڑا سا سلو کیا اور کال اٹینڈ کی تو وہ بول رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں. میرے تو اس ٹائم ایسا لگا کہ جیسے میری رگوں میں خون جم گیا ہے، کیونکہ میں نے خود اس کو اپنی بائک پر بٹھایا تھا، میری بائک پر بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی، اور وہ جو ہنس رہی تھی، جب مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی کے بہانے کہہ کے ہنسنے کی آواز آئی، میں نے کہہ کر سنا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے بائک ایک جگہ پر کھڑا کر لیا. وہ جو عورت تھی ہو بہو میری وائف کے روپ میں اس ٹائم میرے ساتھ تھی. ایک دم سے اس نے چہرہ بدلنا شروع کر دیا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا. اس کے بہت لمبے لمبے دانت تھے اور اس کی آنکھیں بالکل وائٹ کلر کی تھیں، ان میں آئی بال نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھیں، صورتیں آتی تھیں، میں وہ پڑھنے لگ گیا. جیسے میں نے وہ پڑھی، وہ کہکا لگاتی ہوئی ایک دم سے اس روڈ کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا. میں فوراً سے واپس جب میرج ہال کی طرف گیا تو میری وائف باہر کھڑی تھی. وہ کہنے لگی کہ جیسے میں ہال سے باہر نکلی ہوں آپ اکیلے بائک کے اوپر جا رہے تھے. تو مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا. میں نے انہیں ساری بات بتائی. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا. پھر ہم دونوں واپس آئے. وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہوگی، لیکن ہم لوگ اس روڈ سے نہیں آئے. اس کے بعد کبھی بھی میں اس میرج ہال کی طرف یا اس روڈ کی طرف نہیں گیا. یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک لڑکے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو ایک ہوٹل میں جاب ملی. وہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کا ایک ایریا تھا، وہاں پر ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں پر مجھے جاب مل گئی. میں نے جب وہاں پر جاب سٹارٹ کی تو وہ جو ہوٹل تھا وہ 3 منزلہ تھا. اس کا جو 3rd فلور تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں جانے دیتا تھا مجھے. جب بھی میں وہاں پر جانے کی کوشش کرتا تھا تو جو سٹاف اور باقی لوگ ہوتے تھے مینجمنٹ، وہ روک دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اوپر نہیں جانا، اوپر کا ایریا ہم یوز نہیں کرتے. مجھے بہت دفعہ یہ تجسس رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں روکتے ہیں. ایک دفعہ میری نائٹ شفٹ تھی تو میں نے وہاں پر میرے ساتھ جو ریسیپشن پر لوگ ہوتے تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی گیسٹ آئے، مہمان رات کے ٹائم جیسے آ جاتے ہیں اکثر، تو آپ لوگ ان کو سرو کر لینا. خود میں بہانے کے ساتھ 3rd فلور پر جانے لگا. جیسے ہی میں 3rd فلور پر آیا، وہاں پر 3-4 پرانے کمرے تھے. وہاں پر بہت زیادہ گھپ اندھیرا تھا. ایک دم سے مجھے ایک کمرے کے اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی، جیسے 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اس تیسری منزل کے اوپر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں تھا کیونکہ وہاں پر کسی کا آنا جانا ہی نہیں تھا. تھوڑا سا مجھے یہ عجیب لگا کہ جب یہاں پر کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے، یہ لوگ مجھے بھی نہیں آنے دیتے، پھر یہاں پر باتیں کون کر رہا ہے. میں نے اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر نوک کیا اور پوچھا اندر کون ہے. اس ٹائم بھی کوئی مسلسل آپس میں باتیں کر رہا تھا. جیسے میں نے دروازہ کھولا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، گھپ اندھیرا تھا، کوئی فرنیچر بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی انسان تھا جس کی مجھے آواز آ سکتی. میں تھوڑا سا ڈر گیا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مے بی کوئی جنات کا معاملہ ہو. میں نے فوراً سے اس دروازے کو بند کر دیا. جیسے میں دروازے کو بند کر کے پیچھے ٹرن ہوا تو مجھے کسی کے بہت زیادہ بھیانک انداز میں ہنسنے کی آواز آئی. میں بہت زیادہ ڈرا. میں نے آیت الکرسی پڑھی. میں نیچے کی طرف بھاگا. تب مجھے یقین ہوا کہ یہ لوگ اوپر کیوں نہیں جانے دیتے کسی کو. وہ جگہ اوپر والا جو حصہ تھا، جو 3rd فلور تھا، وہ بہت زیادہ سیف زدہ تھا. پھر میری گارڈ سے بھی بات ہوئی، وہاں کے کچھ لوگ پرانے تھے ان سے بھی بات ہوئی. میں نے ویسے ان سے پوچھنا چاہا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جو 3rd فلور ہے پہلے وہ بالکل آباد ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھی بکنگ ہوتی تھی، لوگ اوپر والے رومز بھی لیتے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. کوئی نہ دکھنے والا وجود کبھی ان کو تنگ کرتا تھا، کبھی کوئی بھیانک چہرے والا سامنے آ جاتا تھا، پھر اس حصے کو بالکل بند کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں پر کبھی کوئی صفائی کے لیے بھی نہیں جاتا. اتنا زیادہ سب ڈرتے ہیں کیونکہ جب لوگوں نے وہاں ہم لوگوں سے شکایات کی تو ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھنا چاہا کہ وہاں پر کیا ہے. تو جب بھی کوئی اوپر جاتا تھا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات یا معاملہ پیش آتا تھا. پھر میں نے 3 سال وہاں پر جاب کی لیکن وہاں اوپر کبھی بھی نہیں گیا.
پھر میں نے اپنا الگ سے ایک ہوٹل بنا لیا اور اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ بھی میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز، اپنا خیال انسان کو خود رکھنا چاہیے، محض تجسس میں آ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی جگہ سے روکا جا رہا ہے، اگر آپ کو کسی بات سے سمجھایا جا رہا ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو بچایا جا سکے۔ جو بھی انسان تجسس کے مارے یا ضد کر کے وہ کام کرتے ہیں تو اللہ نہ کرے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ سب سے بڑی بات، نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں ناگہانی آفات سے اور جنات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں، نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، wirk.girl99 سے میرا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔